لا کچھ میں بند ہو الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند محترم بھائیو دوستو بزرگو
رب کائنات کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ روئے زمین پہ قرآن کریم پڑھانے والوں سے بہتر استاد کوئی نہیں، قرآن و حدیث پڑھنے والوں سے بہتر شاگرد کوئی نہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی، اپنے دوست حضرت مولانا مفتی فدا محمد صاحب کو، زید وقارکم وزید حیاتکم۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں نا، خاص طور پہ پنجاب میں طلباء میں ایک وسوسہ چھوڑا جاتا ہے کہ تم عالم بننے کے بعد کیا کرو گے، تمہارا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا جو باتیں ہوں وہ انشاءاللہ سمجھ آئیں، تو آپ لوگوں سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے، ادب سے، خاموشی سے اور پورے انہماک سے بات کو سنیں تاکہ اللہ کرے ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ ہمارے پنجاب میں یہاں مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے اس حوالے سے پختون حضرات پہ۔ پنجاب میں یہ سوچا چھوڑا جاتا ہے مدارس کے طلباء میں کہ تمہارا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے، کیا کرو گے، عالم بننے کے بعد تم کیا کرو گے۔ والدین سے کہا جاتا ہے تجھے شوق تو ہے کہ تیرا بچہ حافظ بن جائے، لیکن حفظ کے بعد اسے اسکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، اس کا مستقبل بنے، اس کا فیوچر بنے۔ تو آپ مدارس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ مولوی بننے کے بعد کرے گا کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا کرے گا؟ یہ پلاننگ کیا ہے؟ خوش نصیبی اور بد نصیبی کو دنیا دار اپنے زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ خوش نصیبی کو اور بد نصیبی کو دنیا دار طبقہ اپنے زاویے سے بیان کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان کی فلاح، اس کی کامیابی، اس کا فیوچر، اس کی زندگی مال و دولت کے حصول میں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے مطالعے سے، احادیث نبویہ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ کامیابی اور فلاح کا معیار، کرائیٹیریا پیسہ بالکل نہیں ہے، دولت بالکل نہیں ہے۔ دنیا دار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ کمانا آ جائے، شادیاں ہو جائیں، پھر اولاد مل جائے، پیسہ بھی ہو، اولاد بھی ہو، تو یہ بندہ کامیاب ترین زندگی گزار رہا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے
کہ سابقہ کے جن لوگوں نے انبیاءوں کی دعوتوں کو جھٹلایا، ان میں جو لوگ مالدار تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو نہیں مانتے، اور تم یہ جو عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، ہمیں عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال ہے، مال، ہمارے پاس اولاد ہے۔ جس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی گا نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیبی کے لیے دلیل اول کیا ہے؟ پیسہ، دولت، مال، اولاد۔ حالانکہ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ یہ خوش نصیبی کی پہلی سیڑھی نہیں ہے، یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ میں قرآن کریم سے دو شخصیتوں کو پیش کروں گا، ایک کو اللہ خوش نصیب کہہ رہا ہے، دوسرے کو اللہ بد نصیب کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی روح سے خوش نصیب کون ہے، اور دنیا داری کی روح سے خوش نصیبی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ قرآن کسے خوش نصیب کہہ رہا ہے اور قرآن کسے بد نصیب کہہ رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بد نصیب وہ ہے جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بد نصیب وہ ہے۔ پنجابی میں، کہ پنجابی سمجھتے ہو؟ پنجابی میں کہتے ہیں اگر کسی کا بیٹا باہر کے ملک چلا جائے، پیسے کمانے لگ جائے، کسی کے پاس سود کا پیسہ آ جائے، لوٹ کا پیسہ آ جائے، یہ کسی بھی زاویے سے پیسہ آ جائے، تو لوگ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، رب نے ایدی باں پھڑ لئی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا ہے، وہ دستگیر ہے، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا بیٹا پیسہ کما رہا ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا پتر جو ہے وہ سیٹل ہو گیا، وہ بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کہتا پیسہ کما رہا، اچھی تنخواہ لگ گئی ہے، اس کی اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ سنیے گا قرآن کس کو خوش نصیب کہتا ہے؟ افمن شرح اللہ شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ، او کائنات کے لوگوں، دارو، بزنس مینوں، وزیروں، مشیروں، سنو 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 سنو، میں اللہ کے نزدیک خوش نصیبیاں کیا ہے، میں اللہ کے نزدیک خوش بختیاں کیا ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھاگا والا، یہ بھاگا والا پنجابی کا لفظ ہے، ادنے دے بھاگ کھل گئے، اس کے جو ہے بخت سنور گئے، یہ کتنا خوش بخت ہے، یہ کتنا نصیبوں والا ہے۔ کون نصیبوں والا؟ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر نصیبوں والا کون ہو سکتا ہے؟ یا اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے صدرہ للاسلام،
سنت کے لیے کھول دوں، جس کے سینے میں قرآن رکھ دوں، جس کے سینے میں حدیثیں رکھ دوں، جسے میں سمجھ عطا کر دوں، جس کے سینے کو قرآن و سنت سے منور کر دوں، اس سے بڑا خوش نصیب کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے تمہیں او حفاظ اکرام، علماء اکرام، مبارک ہے تمہیں، اللہ نے تمہارے سینے کو قرآن و سنت کے لیے قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے سینے کو قرآن و سنت سے منور کر دیا ہے۔ تم سے بڑا خوش نصیب کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کہنے والا کون ہے؟ خود رب رحمان ہے، اور سب کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہے کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا خوش نصیب کہ شرح اللہ صدرہ سونا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا واعظ و نصیحت کرنا، ان کا زندگیاں گزارنا، ہر عمل ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسے خوش بخت ہیں اور کیسے خوش بخت ہیں، میں نے ان کا دن بھی ان کی رات بھی قرآن و سنت کی روشنیوں میں رکھ دیا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جی ہاں، ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا قرآن، یہ اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ رات سوتے ہیں نبی کی حدیثیں پڑھتے ہوئے سوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کائنات میں دوسرا اور کو سمجھ آئی ہے بات کے؟ اچھا، یہ اگر خوش نصیب ہے تو پھر بد نصیب کون ہے؟ ظاہری بات ہے بد نصیب بھی تو کوئی ہوگا نا۔ تو ہم یہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا معیار اور کرائیٹیریا ہم کسی صوفی کی کتاب سے نہیں، اللہ کے قرآن سے کریں گے۔ قرآن تو بتا، خوش بخت بندے کے بارے میں بتایا ہے تو بد بختی کیا ہے یہ بھی تو بتا۔ سنیے گا اللہ کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ذلیل و رسوا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ
آگے دولت اس کے پاس ہے، دکانیں اس کے پاس ہیں، مارکیٹیں اس کے پاس ہیں، اولاد اس کے پاس ہے، شادیاں ہو چکی ہیں، کوٹھیاں اس کے پاس ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بد نصیب ہے، لعنتی ہے، بدبخت ہے۔ جی کیوں کہہ رہا اللہ؟ کیوں غصے کا اظہار کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا یدعو من دون اللہ، اسے بنانے والا میں، اسے کھلانے والا بولو میں، دینے والا میں، ہر وقت ہر لمحہ جو جو چیز بھی استعمال کر رہا ہے سب کچھ دیا ہوا کس کا؟ میں اللہ کا۔ لیکن پھر بھی یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ اللہ اللہ، سب کچھ میرا دیا ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ پکارتا ہے میں اللہ کے سوا ان کو جو قیامت تک رتی برابر بھی رائی کے دانے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اس کی مدد کر سکتا؟ بولو، ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے۔ یہ زندوں کے سامنے جا کے گرتا ہے، یہ مردوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، یہ زندوں کے سامنے جا کے کہتا ہے یہ تواڈی نظر خیر نہ ہوئی تے میرا پرسان حال کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں عبادت میری غیرت کا مسئلہ ہے، عبادت میری غیرت کا مسئلہ ہے، عبادت میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ذات میں نہ صحیح، اللہ کی صفات میں مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، پالنہار، لاجپال، یہ اللہ کے سوا کبھی زندوں کو مانتا ہے کبھی مردوں کو مانتا ہے۔ پنجابی میں ان کے اشعار مشہور ہیں، قوالیاں بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا۔ اور یہ بھی شعر پنجاب میں بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ اللہ دا پھڑیا، پنجابی کا شعر ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے، اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، اللہ جس کو پکڑ لے گا اسے خواجہ صاحب چھڑا لیں گے۔ اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جسے خواجہ پکڑ لیں گے اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے یہ اذان دے پھر بھی بدبخت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی بدبخت ہے کہ اللہ کا حق غیر اللہ میں مان رہا۔ من نضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة۔ کہتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار
سودی ہیں، سود لیتے دیتے جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ پہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان بزرگوں کی اللہ موڑتا نہیں، اس لیے ہم ان کو سناتے ہیں، یہ ہماری پکاریں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کرتے تو تب جب سنتے، لیے تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور قبروں میں پڑے مردے تو نہیں سنتے۔ میں نے تو اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، او میرا پاک پیغمبر، میرا قانون ہے، تو بھی چاہے تو ان قبروں میں پڑے ہوئوں کو سنا نہیں سکتا، کیونکہ قانون ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ یہ قانون آپ نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ہاتھ کھڑے کرو شاباش جنہوں نے نہیں سیکھا، وہ سیکھا ہے کہ نہیں؟ یہ قانون سکھایا آپ کو کہ پردوں کے پیچھے سے سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اکیلا توحیدیو، اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی۔ دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، پردوں کے پیچھے سے سننے، جاننے، دیکھنے والا اکیلا اللہ۔ اللہ کے سوا پردوں کے پیچھے سے نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ طاقتیں ہیں میرے پروردگار کی، ہم زندے ہو کر بھی اسباب کے بغیر نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، یا اللہ، آپ نے اعلان کر دیا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ کیوں اعلان کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ یہ جا جا کے پکاریں، یا گھر بیٹھ کے پکاریں، یا قبر پہ جا کے پکاریں، جس طرح بھی پکاریں، اور کائنات کے لوگوں ان کی دعاؤں سے یہ سب غافل ہیں۔ نبی ہوں تب تو جو ہے، انبیاء ہوں تب، اولیاء ہوں تب، اتقیاء ہوں تب، علماء ہوں تب، صلحاء ہوں تب، اور کائنات کے لوگوں جو مر جائے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس لیے وہ کائنات والوں چاہے قبروں پہ جا کے پکارو، گھر بیٹھ کے پکارو، خانقاہوں میں جا جا کے پکارو، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں پکارو، ان کی تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ تمہاری پکاریں سننے والا کون ہے؟ سارے بولو ہاتھ اٹھا کے، تمہاری پکار سننے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ لاہور میں کلمہ حق کانفرنس ہو، مولوی صاحب کھڑا ہوا، کہنے لگا لا الہ، سورج الہ نہیں ہے، چاند الہ نہیں ہے، گائے الہ نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان علیہ رحمت سٹیج پر موجود تھے، آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب ہمارے ملک میں سورج کی پوجا کوئی نہیں کرتا،
ہمارے ملک میں چاند کی پوجا کوئی نہیں کرتا، ہمارے ملک میں گائے کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔ لاہور میں کھڑے ہو، لاہور میں، اور لا الہ کا معنی غلط کیوں کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ سیدھا سیدھا معنی کر۔ شیخ نے معنی کیا، میں آپ لوگوں کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے معنی کیا، سپیکر کھینچ کے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب سیدھا معنی کر، لا الہ۔ علی حجویری لاہور والا الہ نہیں، علی حجویری لاہور والا الہ نہیں، لا الہ شاہدولہ گجرات والا الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ اکیلا اللہ، اکیلا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت کی صبح تک رتی برابر بھی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے اور تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ تمہاری پکاروں، تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ اور پھر انہیں پکارنا ہی کیوں؟ پکارا تو اس کو جاتا ہے جو خالق ہو، پکارا اس کو جاتا ہے جو، سارے بولو شاباش، پکارا اس کو جاتا ہے جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، وہ عبادت کے لائق، وہ پکار کے لائق۔ جب انہوں نے رتی برابر کسی چیز کو بنایا ہی نہیں تو یہ پکار کے لائق کیسے ہو گئے؟ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ او کائنات کے لوگوں، میں اللہ چیلنج کر رہا ہوں، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او وصارت من علم ان کنتم صادقین۔ چار چیلنج کیے اللہ نے، کتنے چیلنج کیے؟ بولو، چار چیلنج۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور زمین کے کسی حصے کو، کسی ذرے کو، کسی پتے کو، کسی بوٹے کو، کسی تنہا رائی برابر کسی ایک شے کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہے تو ارونی، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ یہ کوئی بڑی بڑی مخلوق چھوڑ دو، مچھر بھی انہوں نے بنایا تو بتاؤ، بتا سکتے ہیں؟ بولو شاباش، یہ بتا سکتے ہیں انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، رائی برابر بھی نہیں کیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ یا ایھا الناس، او نسل انسانی، او انسانوں کی دنیا، ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له۔ او انسانوں، انسانوں، میں اللہ
पंजाबी में इसका माना है कन्ना दियां खिड़कियां खोल के सुनियो। मैं अल्लाह एक मिसाल बताने लगा हूं, बयान करने लगा हूं, तवज्जो करना। लगता है बात कोई अहम है, अल्लाह पहले क्या कर रहा है? मुतवज्जो कर रहा। तवज्जो करना, तवज्जो करना। और इंसानों, मैं अल्लाह एक बात बयान करने लगा हूं, एक मिसाल बताने लगा हूं। फस्तमिऊला, तवज्जो से सुनना। या अल्लाह कौन सी बात, कौन सी बात? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिन जिन को भी तुम पुकारते हो, नबी है, वली है, अली है। जाहिर बात है किसी नशई से तो कोई नहीं मांगता। कि पेशावर में किसी नशई की कब्र पे मांगते हैं? नहीं मांगते ना। किसी जानी की कब्र से कोई नहीं मांगता। किसी कातिल की कब्र पे जाके कोई सजदा नहीं करता। मांगा जाता है नबी से, वली से, अली से। बर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिन जिन को भी अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है, अंबिया है, औलिया है, अतकिया है, कुरान उसूल बयान करने लगा है। सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है ये सुनना, पर्दों के पीछे से सुनना, ये खासा सिर्फ किसका है? अकेले अल्लाह का। किसका है? सारे बोलो शाबाश। किसका है? अकेले अल्लाह का। जिन जिन को भी पुकारते हो, जो दुनिया से चले गए वो भी, जो जिंदा है वो भी। और यहां एक और मसला भी सुन लो। हमारे ऊपर यह भी इल्जाम आता है कि ये औलिया के गुस्ताख है। हम औलिया के कदमों के जूतों को भी अपने सरों का ताज समझते हैं। लेकिन जो औलिया हैं, समझो कि नहीं? हाँ। और जो लोगों के ईमान को, लोगों के अकायद को तबाह और बर्बाद करते हैं, हम उन्हें, औलिया तो बड़ा ऊंचा लफ्ज है, हम उन्हें सादा मुसलमान भी नहीं समझते। जो लोगों के ईमान को बर्बाद करते हैं, जो जिंदा इंसानों को अपने सामने झुकवाते हैं, कदम बोसी की एक शक्ल बनाकर या किसी और तरीके से इंसानों से सजदे करवाते हैं, जो किसी और तरीके से इंसानों को अपने सामने झुकवाते हैं और उनसे कहते हैं कि कुरान न समझना, कुरान न पढ़ना, ये कुरान सीखना, समझना ये तुम्हारे बस में नहीं है, लिहाजा तुम हमें खुश करो, हम तुम्हारी रिक्वेस्टें, हम तुम्हारी सिफारिशें अल्लाह से करके तुम्हारे काम बनाएंगे। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे पंजाब में ऐसी कई सरकारें हैं जो मुख्तलिफ नामों से पकड़ी भी जा चुकी हैं, जिना में मुलव्वस पकड़ी जा चुकी हैं, नशे में धुत पकड़ी जा चुकी हैं, जुल्म और कुफ्र में पकड़ी जा चुकी हैं, जिन्होंने बच्चियों के साथ ज़्यादतियां की, जिन्होंने लोगों के माल लूटे मुख्तलिफ नामों से। कभी मीडिया उनको पकड़ के बेनिकाब कर रहा है, कभी लोग उनको जो है जालिमाना अपने उन हथकंडों में पकड़ रहे हैं और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो लोगों के अकायद और नजरियात को तबाह
مثال دے کے سمجھاؤں، میں اللہ تمہیں قانون بتلاؤں، میں اللہ مقدی مکا کے تمہیں حقیقت سے آگاہ کروں۔ حقیقت کیا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، یہ زندہ جتنی بھی سرکاریں ہیں سب کی سب، اور ان کے کہنے پر تم نبیوں کو، ولیوں کو، اولیاء کی اصفیاء کو جو پکارتے ہو وہ بھی سب اکٹھی ہو جائیں، یہ بھی سارے شوبتا باز اکٹھے ہو جائیں، منتروں والے اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے مل جائیں، یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ مکھی بھی پیدا، یہ مکھی بھی پیدا، اور بولو تو صحیح پیچھے والو، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی بڑی دور کی بات ہے، یہ اس کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آؤ میں اللہ تمہیں اور طریقے سے سمجھاؤں، والا وجتمعوا، اے سارے مل جائیں، ایک جگہ کارخانہ لگا لیں، پھر بھی مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتے، مکھی بنا نہیں سکتے۔ چھوڑو میں تمہیں اور بتاؤں، یسلبہم الذباب شیئا، میری بنائی ہوئی مکھی اگر ان کے دسترخوان سے، میری بنائی ہوئی مکھی، میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اگر ان کے دسترخوان سے رتی برابر کھانا اپنے منہ میں اٹھا کے دوڑ لگا دے، لا یستنقذوا منہ، یہ سارے کے سارے مل جائیں، اس مکھی کے منہ سے کھانا چھڑانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اس مکھی کے منہ سے کھانا چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور، اللہ کے سوا جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور اللہ کے سوا جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ طاقتوں والا شاہ زور کون ہے؟ یار بڑے سست ہو، یا میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، سست و چست نہیں ہو۔ مانگنے والا اللہ کے سوا جن سے بھی مانگ رہا ہے وہ سب دینے کے اعتبار سے کمزور ہیں، دینے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ ابھی بھی پورے جوش سے آپ نے جواب نہیں دیا۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو بھی تم میرے سوا پکارتے ہو، جن کو بھی، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، یہ مکھی بھی برابر کسی چیز کو پیدا، اس کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض، لاؤ زمین کی رتی برابر کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے تو لاؤ پیش کرو۔
لاؤ پیش کرو. اگر زمین کی نہیں دکھا سکتے نا تو اللہ دوسرا چیلنج کر رہا ہے، ام لہم شرک فی السماوات. اگر زمین میں نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھاؤ. او آسمان انہوں نے بنائے ہیں تو مجھے بتاؤ. توجہ ہے؟ آسمان انہوں نے بنائے ہیں پھر مجھے بتاؤ. او میاں آسمانوں پہ چمکنے والا سورج انہوں نے بنایا ہے، چاند انہوں نے بنایا ہے، یا چاند کی چاندنی انہوں نے بنائی ہے، یا سورج کی تپش میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، یا بارش یہ برساتے ہیں، یا ہوائیں یہ چلاتے ہیں، یا بادل ان کے کہنے پہ چلتا پھرتا ہے. ام لہم شرک فی السماوات. او میاں زمین میں نہیں، آسمانوں پہ ہی دکھا دو. آسمانوں پہ بھی نہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا پھر اس قرآن سے پہلے کوئی اور آسمانی کتاب میں یہ مسئلہ بیان ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشا ہے. اللہ بھی حاجت روا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہے. اللہ بھی پالن ہار ہے، کوئی اور بھی پالن ہار ہے. اللہ بھی لجپال ہے، کوئی اور بھی لجپال ہے. اللہ بھی دعائیں سننے والا، کوئی اور بھی دعائیں سننے والا. اللہ بھی حاجت روائیاں کرنے والا، کوئی اور بھی حاجت روائیاں کرنے والا. ہاں کوئی کتاب تمہارے پاس موجود ہے آسمانی جس سے یہ ثبوت ملتا ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا. دکھا سکتا ہے کوئی دکھا سکتا ہے؟ یا کوئی کسی کا قول ہی دکھا دو. کوئی نہیں دکھا سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ بد نصیب ہے، یہ بد نصیب ہیں، اور دنیا میں ان سے بڑا بد نصیب اور دوسرا کوئی نہیں. مشرک سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا بد نصیب نہیں. اور خوش نصیب جن کے سینے ہم نے قرآن و سنت سے کھول دیے. قرآن و سنت کے لیے جن کے سینے کھول دیے ہم نے، وہ ہر وقت قرآن و سنت کی روشنی میں ایک طرف ایک عابد عبادت کرتا رہے ساری رات، اور دوسری طرف یہ قرآن و سنت سے منور سینہ یہ سویا پڑا ہے جسم. اللہ فرماتا ہے یہ سویا ہوا جسم جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں میں ہے. الحدیث میں آتا ہے اس کا عبادت کرنا ایک طرف، اس کا سونا اس سے افضل ہے. اس کا سونا اس سے افضل ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو قرآن و سنت سے منور کر دیا ہے. اور ان بدبختوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ان کے سینے، ان کے دل یہ سخت ہو چکے ہیں. قرآن کی تعلیمات، احادیث نبویہ کا بغض ہے ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں حقارت ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بد جو ہے میرا عذاب اور بد نصیبی ان کا
چکی ہے، یہ گمراہی میں ہے، رات دن شرک و بدعت کے اندھیروں میں ہے۔ اللہ اللہ، یہ قرآن پر ترجیح دیتے ہیں بایو کو، کیمسٹری کو، فزکس کو، انگلش کو، میتھ کو، حالانکہ قرآن سے اعلیٰ کتاب کائنات میں دوسری، بولو، قرآن سے افضل کتاب کائنات میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں کی محنتیں اپنی جگہ، قرآن سے بڑھ کر فضائل اعمال اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن سے بڑی، قرآن سے اعلیٰ، قرآن سے بڑھ کر فضائل اعمال اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، سبحان اللہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، جس کی آیات ملتی جلتی، جس میں ایک ایک مضمون کو بار بار مختلف انداز میں سمجھایا گیا تاکہ سمجھنے والے کی کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو فوقیت دی اور اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، خدا کی قسم قرآن نے ان کے قلب و جگر کو منور کر دیا۔ قرآن نے کوئی بہام باقی نہیں رہنے دیا۔ یہ ترہ امتیاز ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا کہ ان کے حصے میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ بولو تو صحیح ہے، ان کے حصے میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر دی ہیں، اور یہ سامنے بیٹھے نوجوان جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اصول سیکھے ہیں۔ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری دستار تھی تو استاد کہنے لگے، تم عالم نہیں بنے، تم نے علم کو حاصل کرنے کے اصول سیکھے ہیں۔ علم تو آگے تم حاصل کرو گے، علم تو تم حاصل کرو گے، تمہیں اساتذہ نے وہ اصول سکھا دیے ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں کو برکات سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو جن کے سینوں میں قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اللہ ان سینوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ ان علماء کو ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں قرآن و سنت کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ آپ یقین جانیے میرے بھائیوں، آپ یقین جانیے، جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال جانا ہے، جنہوں نے قرآن کے حرام کو حرام جانا ہے، اور اسی پر اپنی زندگی کو اسی پر جو ہے وہ گزارنے کا تہیہ کیا ہے، اللہ نے اعلان کیا ان کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے قرآن کی محنت کو اپنا نصب العین بنایا، تم نے قرآن کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، میں روزیاں وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ خبردار فکر مت کرنا، فکر نہ کرنا میں کیا کروں گا، میں کہاں سے کماؤں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کیا کروں گا، فکر نہ کرنا۔ قرآن کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، روزیاں دینا میرا کام ہے، اور اپنی امیدیں رکھنا کس سے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اپنی امید
مرکز اور محور بنانا تو کس کو بنانا؟ اللہ۔ کون اللہ؟ جو ایسا زندہ ہے کہ اس پہ کبھی موت، بولو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو سلاتا ہے خود سوتا نہیں، جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، جو دیتا ہے کچھ لیتا نہیں ہے، دیتا لیتا نہیں، کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ رکھ اس ذات پہ۔ کون ذات؟ جو ایسی زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، یہ میں کہا کرتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ، اساتذہ سے معذرت کے ساتھ، کہ سب سے خطرناک اور سب سے بڑا مشرک بھی مولوی ہوتا ہے۔ اگر یہ شرک پہ اتر آئے تو اس سے بڑا فتنہ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور کب یہ ناسور کب بنتا ہے؟ جب اس کی امید اللہ سے ہٹ جاتی ہے، جب اس کا توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے، جب اس کا بھروسہ اسباب پہ آ جاتا ہے، مسبب الاسباب سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس سے بڑا بھیڑیا کوئی نہیں ہے کائنات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں سے دین کا کام لے، اور جتنے بھی طلباء ابھی جو ہے اپنی پڑھائی کے اس پیریڈ کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، اللہ انہیں اخلاص دے اور انہیں استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحمت کرے، آپ پہ اللہ فضل کرے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارا بیٹھنا، آنا، سننا، سنانا قبول و منظور فرما کے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب فون دے رہا